أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ ہی کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. انا انزلناہ، بے شک ہم نے قرآن کو اتارا نازل کیا، فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں، قدر میں، شب قدر جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، شب قدر میں، قدر کی رات میں. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور اے نبی آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے. اس لیلۃ القدر میں کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، فرشتے اور روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں اس رات میں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے حکم سے، من کل امر، ہر امر خیر کو لے کر، ہر معاملے کو لے کر. سلام، شب قدر سراپا سلامتی ہے. ہیا حتی مطلع الفجر، یہ شب قدر یہ سلامتی کب تک رہتی ہے؟ حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک، یعنی جب تک کہ سحری کا وقت رہتا ہے، طلوع فجر رہتا ہے، سحری کا وقت ختم تو شب قدر بھی ختم. اس کا نام سورۃ القدر ہے. ترتیب قرات کے اعتبار سے 97، ترتیب نزول کے اعتبار سے 25، رکوع 1، آیات 5، الفاظ 30، حروف 115. یہ مکی صورت ہے. اس صورت کا ما قبل سے ربط اور جوڑ کیا ہے کہ ما قبل میں انسان پر الطاف ربانی اور ترقیات کا بیان تھا کہ اقرأ باسم ربک الذی، وحی کا بیان ہے کہ جس آدمی پر وحی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا، رسول پر اور پھر امت کو، انسانوں کو قرآن دیا، تو جو لوگ قرآن پر عمل کرتے ہیں وہ ترقیات سے سرفراز ہوتے ہیں، اور جو لوگ شرکشی کرتے ہیں جیسا کہ ابو جہل نے شرکشی کیا تو وہ آدمی ہلاک و برباد ہو گیا. تو اس صورت میں 2 بے انتہا انعام کا تذکرہ ہے کہ ما قبل میں بتایا گیا کہ انسان کی ترقی کے لیے قرآن نازل کیا گیا، ماننے والوں کو فائدہ، نہیں ماننے والوں کا نقصان. اس صورت کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ انسان کی سعادت، بھلائی اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے قرآن دیا گیا، قرآن نازل کیا گیا. دوسرا یہ کہ اللہ کی طرف سے ایک خصوصی رات عنایت کی گئی. اور اس صورت کے اندر مضمون قرآن پاک کی قدر و قیمت، عظمت، اہمیت کو واضح کرنا ہے کہ قرآن پاک کتنا محکم بالشان ہے کہ شب قدر میں اس قرآن پاک کو نازل کیا گیا رمضان کے مہینے میں، شب قدر میں. اور عربی زبان میں یعنی دینوں میں جو مہینہ میں جو سب سے افضل ہے اس مہینے میں، رسولوں میں جو سب سے افضل ہے اس پر، زبانوں میں جو سب سے بہتر ہے اس زبان میں، اور سرزمین میں جو سب سے بہتر ہے اس روئے زمین میں. اے لوگوں، اتنی قیمتی دولت قرآن پاک کو میں تم کو دے رہا ہوں، تم قرآن پاک کی قدردانی کرنا. اس سورت کا شان نزول کیا ہے؟ اس سورت کا شان نزول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی ایک مرتبہ فرمائے کہ بنی اسرائیل میں
ایک عابد ایسا گزرا جو دن بھر ہتھیار لے کر کے جہاد کرتا تھا اور رات بھر عبادت کرتا تھا. 1000 مہینے تک اس نے ایسا کیا کہ نہ ہتھیار کو اتارا اور نہ عبادت میں کمی کیا. تو صحابہ کرام کو بڑا غم ہوا کہ ہم لوگوں کی عمر تو بہت کم ہے اور اتنی عمر لمبی ملتی نہیں، تو ان کے برابر ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں. یہ صحابہ کو بڑا غم ہوا کہ ماں قبل میں لوگوں کی عمریں لمبی لمبی ہوتی تھی، ان کی عبادت زیادہ ہوتی تھی اور ہماری عمر تو کم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تسلی کے لیے یہ رات نازل کی کہ اے امت محمدیہ، اگرچہ تمہاری عمر کم ہے لیکن میں ایک رات دیتا ہوں، اس رات کی عبادت 1000 مہینے سے افضل ہے. اس رات میں تم عبادت کر لو، 1000 مہینے سے تم چاہے زیادہ فضیلت پالو گے، اور ہر سال میں تم 1000 مہینے 83 سال سے بھی زیادہ کے بقدر ہوتا ہے. یہ اس سے بھی بہتر تھا، اور کتنا بہتر ہوگا اللہ ہی کو معلوم. تو جیسا کہ حدیث میں اس امت محمدیہ کی مثال دی گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت صبح سے لے کر کے ظہر تک کام کی اور اجرت 1 دینار، اور عیسیٰ علیہ السلام کی امت دوپہر سے لے کر کے عصر تک اجرت 1 دینار، اور امت محمدیہ عصر سے لے کر مغرب تک اور یہ اجرت اور مزدوری 2 دینار. تو امت محمدیہ کام کم کرتی ہے لیکن فضیلت اور ثواب ان کو زیادہ ملتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. تو ان دیگر امتیوں نے اعتراض کیا کہ ہم کو اتنا کیوں ملا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تم کو پوری مزدوری ملی کہ نہیں ملی. تو یہ کام کرنے والے کو اختیار ہے کہ جتنی مزدوری ہے مکمل مزدوری دی جائے لیکن کمی نہ کی جائے، اور ایک آدمی سے محبت ہے تو مزدوری بڑھا کر ہم دیتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو ہم لوگ بڑے اللہ کے محبوب ہیں کہ کام عمر کم ہے، وقت کم ہے، عبادت کم ہے، لیکن ایسی رات عنایت کی گئی کہ ہم لوگوں کی عبادت ہزاروں سال سے بہتر ہے. اسی لیے حدیث پاک میں آیا کہ جو آدمی شب قدر کی تلاش کرے اور شب قدر کو پا لے تو تمام بھلائی کو اس نے پا لیا. ومن حرم فقد حرم الخیر کلہ، اور جو شخص شب قدر سے محروم رہا اس نے گویا تمام بھلائی سے محروم ہو گیا. تو اس لیے اگر ہم لوگ رمضان میں کھانے پینے کام میں، اور خاص کر کے لوگ چاہے آخری عشرے میں جو شب قدر ہوتی ہے، مین روز کو دیکھیے کہ کیا نعوذ باللہ حال ہوتا ہے، رکشہ بند ہو جاتی. عبادت کی ہے جو شیطان ہم لوگوں کو برباد کر دیا خریداری میں. یہ شیطان سمجھیے کہ ہم لوگوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. یہ عبادت کی ہزاروں مہینہ سے بہتر، جیسے کہ کہا جائے کہ آج رات جو لوگ کام کریں گے 1 ارب روپیہ ملے گا. تو سالوں بھر لوگ اس رات کا انتظار کرتے ہیں کہ کب وہ رات آئے جس میں 1 ارب روپیہ مزدوری ملے گی. اور اللہ تعالیٰ یہ مزدوری دینے کے لیے رات دیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ 21 سے لے کر 29 کے رات تک کے تلاش کرو. لیکن کیسے ہم لوگ بے وقوف ہو گئے کہ ان راتوں میں مین روڈوں کا حال دیکھیے، مسلمانوں کا حال دیکھیے. عبادت زیادہ کرنی چاہیے تو انہی راتوں میں اور زیادہ غفلت کرتے ہیں. اب آیت کریمہ کی تشریح، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا. یہاں پر 3 مرتبہ لیلۃ القدر ہے. اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اے امت محمدیہ، تمہارا رسول یہ سب سے بڑا رسول اور سب سے بڑے رتبے کا رسول. اسی طرح تمہاری کتاب قرآن پاک یہ سب سے بڑی عظمت والی کتاب اور رسول کے واسطے سے تم کو دی گئی ہے کہ اے امت محمدیہ تم بھی سب سے افضل ہو. یہ 3 مرتبہ قدر کا لفظ لا کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے. مفسرین نے اس کو لکھا ہے.
اور اسی لیے اللہ کے نبی فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص یہ شب قدر اس میں عبادت کرتا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور لیلۃ القدر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس سے پتہ یہ چلا کہ لیلۃ القدر شب قدر رمضان ہی کے اندر ہوگا، اگرچہ بعض علماء نے کہہ دیا کہ غیر رمضان بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان کا یہ قول نہایت کمزور ہے، کیونکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا، اور یہاں پر کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ لیلۃ القدر یہ رمضان کے اندر ہوگا، غیر رمضان کے اندر نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر ایک سوال سمجھیے، انزال کے معنی آتے ہیں ایک بار اتارنا، اور ایک ہوتا ہے تنزیل، اس کے معنی دھیرے دھیرے اتارنا۔ تو یہاں پر قرآن نے کہا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، شب قدر میں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پورا قرآن 300 پارہ ایک بار میں نازل ہو گئی۔ اور دوسری آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے انا نحن نزلنا الذکر کہ تنزیل کا لفظ استعمال ہوا۔ انزال اور تنزیل میں فرق یہ ہے کہ انزال کہتے ہیں ایک بار میں اتار دینا، اور تنزیل کہتے ہیں دھیرے دھیرے اتارنا۔ تو قرآن پاک سے ٹکراؤ تعارض ہو رہا ہے کہ ایک آیت سے پتہ چلتا ہے کہ پورا قرآن ایک بار میں اترا، اور دوسری آیت سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن دھیرے دھیرے اترا 23 سال میں۔ تو کون والی بات صحیح ہے؟ تو مفسرین نے کہا کہ دونوں بات صحیح ہے، دونوں کا جگہ اور زمانہ وقت الگ الگ ہے۔ یہاں پر جو کہا گیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ ہم نے قرآن کو ایک بار میں اتارا لیلۃ القدر میں، تو لوح محفوظ جو اللہ کی ڈائری ہے، اس لوح محفوظ سے بیت معمور یعنی خانہ کعبہ کے سیدھے 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے، تو لوح محفوظ سے بیت المعمور میں ایک بار قرآن نازل ہو گیا، یہ 300 پارے کی شکل میں۔ تو یہ ہوا انزال، ایک بار اتارنا، اور پھر اس بیت المعمور سے جیسے جیسے ضرورت پڑی، ضرورت کے مطابق 23 سال میں قرآن دھیرے دھیرے مکمل پھر دنیا میں نازل ہوا۔ تو انزال کا مطلب ہوا ایک رات میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک بار میں نازل کیے، اور پھر آسمان دنیا سے 23 سال میں دھیرے دھیرے جیسی ضرورت پڑی 23 سال میں پورا قرآن نازل ہوا۔ سمجھ آ گیا نا؟ اس لیے دونوں میں کوئی تعارض اور تضاد نہیں، ایک بار نازل کرنے کا محمل اور وقت الگ ہے، اور 23 سال میں نازل کرنے کا وقت الگ ہے۔ اس لیے قرآن میں کہیں پر انزال کہا کہ ایک بار میں اتارا، اور کہیں پر تنزیل کہا نزلنا ہو کہ دھیرے دھیرے اتارا۔ یہ ایک ضروری بات تھی جو بہت سمجھنا ضروری تھا کہ ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر کے اندر اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور اے نبی آپ کو معلوم کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ شوق بڑھانے کے لیے، ارے سنو دیکھو، ارے تم جانتے بھی کہ یہ کیا چیز ہے، جس طرح اپنے محاورے میں ہم لوگ بولتے ہیں، اسی طرح کہ نبی کو شوق بڑھانے کے لیے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر، یہاں پر ایک بات سمجھیے، ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دیکھیے لوح محفوظ یہ اللہ کی ڈائری ہے، جف القلم بما انت لاقٍ فی، کہ دنیا پیدا ہونے سے پہلے جتنی چیز قیامت تک ہوگی وہ سب لکھی جا چکی ہے، جف القلم بما انت لاقٍ فی۔
تو یہ سب چیز لکھی ہے، لیکن شب قدر میں سال بھر کا ایک لمٹ بنتا ہے اور سال بھر کا ایک بل پاس ہوتا ہے کہ اتنے لوگ مریں گے، اتنے لوگ جئیں گے، اتنے لوگ پیدا ہوں گے، ان کو موت ہوگی، ان کو یہ بیماری ہوگی۔ سال بھر کا بجٹ پیش کیا جاتا ہے شب قدر میں۔ تو شب قدر کے بارے میں روایت جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہے، اور ایک روایت شب برات میں بھی آتی ہے کہ شب برات میں بھی لکھی جاتی ہے۔ تو یہ تعارض ہو گیا کہ اس حدیث کو شب برات کے بارے میں مانی یا شب قدر کے بارے میں۔ تو اس کی بڑی عمدہ جواب حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاکستانی معرفت قرآن کے اندر تحریر فرمائے کہ ایک ہوتا ہے اجمالی بجٹ اور ایک ہوتا ہے تفصیلی بجٹ۔ تو اگرچہ روایت انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ کہ ہم نے قرآن کو مبارک رات میں اتارا شب قدر میں، تو شب قدر والی روایت زیادہ مضبوط ہے اور شب برات والی حدیث کمزور ہے۔ اس لیے بہتر توضیح یہ ہے کہ اجمالی بجٹ جو سال بھر کا بنایا جاتا ہے وہ تو شب قدر میں ہوتا ہے، یہ شب برات میں ہوتا ہے، لیکن اس کا کام جو سپرد کیا جاتا ہے تفصیلی بجٹ وہ شب قدر میں ہوتا ہے۔ تو اس توضیح کے بعد دونوں روایت اپنی اپنی جگہ صحیح رہے گی اور شب برات والی کی حدیث اپنی جگہ صحیح بچ جائے گی۔ یہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق زیادہ اچھی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شب قدر رمضان میں ہوتا ہے۔ اچھا، یہ شب قدر کیوں کہتے ہیں؟ تو قدر کے معنی آتے ہیں طے کرنے کے، تقدیر بھی اسی تقدیر کو تقدیر اسی لیے کہتے ہیں کہ تقدیر میں اللہ تعالیٰ لکھ چکے ہیں۔ تو شب قدر کہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تقدیر کو طے کر دیے ہیں اور فیصلے کو طے کر دیتے ہیں، اس لیے اس کا نام شب قدر ہے۔ دوسری وجہ کہ عالم بالا کی نورانیت کہ شب قدر میں اتنی نورانیت، اتنی برکت، اتنی خیر، اتنی بھلائی کہ فرشتے مسلمانوں سے مصافحہ کرتے ہیں، اتنی بھلائی، اتنی نیکی، اتنی نورانیت اترتی ہے کہ قدر کے ایک معنی آتے ہیں تنگ پڑ جانا، چھوٹا پڑ جانا، اور وہ ایریا جو ہے کنڈسٹریٹ ہو جائے، اس کے معنی بھی قدر کے آتے ہیں۔ اس لیے شب قدر کو شب قدر کہتے ہیں کہ اتنی برکتیں اترتی ہے کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ قدر کے معنی آتے ہیں قدردانی کے، کہ اس رات میں نیک مسلمانوں کی فرشتے قدردانی کرتے ہیں کہ مصافحہ کرتے ہیں۔ اور ایک وجہ یہ بھی فرمائے ابو بکر ورات کی کتاب قابل قدر، امت قابل قدر کے لیے رسول صاحب قدر کی معرفت اس رات کے اندر ہوتی ہے کہ یہ کتاب صاحب قدر، رسول صاحب قدر، امت صاحب قدر، اس لیے اس کا نام شب قدر پڑا ہے۔ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ یہ خیر من الف شہر کا 1000 مہینے سے کہ صحابہ کو جو تنگی ہوئی کہ پہلے زمانہ میں لمبی لمبی عمریں ہوتی تھی، عبادت کرتے تھے، تو فرمائے کہ 1000 مہینے سے بہتر ہے، اور کتنا بہتر ہے اس کو طے نہیں کیا، یعنی لاکھوں سال کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ اس لیے خاص کر کے جو حکم آیا 21 کا رات، 23 کا رات، 25 کی رات، 27 کی رات، 29 کی رات میں شب قدر کو تلاش کیا کرو، اور شب قدر جو اللہ تعالیٰ طے نہیں کیے تو اس میں یہ بھی ہو حکمت بیان کرتے ہیں علماء کہ تاکہ امت کو زیادہ دن عبادت کی توفیق ہو جائے، کہ جیسے کہ اگر یہ 5 رات میں طے کیا جائے کہ 5 رات میں ملے گا تو لوگ 5 رات میں عبادت کریں گے۔ اور ایک وجہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ڈھیٹ ہوتے ہیں، جن لوگوں کی عبادت کی توفیق ہو جائے گی وہ لوگ تو عبادت کر لیں گے، لیکن بہت سارے لوگ بے شرم، جیسا کہ آپ اپنے شہر میں دیکھیے، ہم تو نہیں رہتے ہیں لیکن چندہ کرنے کی وجہ سے پچھلے سال رہے تھے 27 رمضان تک،
تو دیکھے تھے کہ 27 رمضان میں جب یہ حال ہے تو چاند رات اور 29 کی رات میں کیا حال ہوتا ہوگا آپ لوگ دیکھتے ہوں گے. تو اگر شب قدر طے کر دی جاتی اور وہ لوگ پھر بھی عبادت نہیں کرتے تو ایسے لوگ ہلاک و برباد ہو جاتے. تو اس لیے یہ حکمت ہے کہ طے نہیں کیے کہ کس رات میں ہوگی. اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں وہ تمام آسمانی کتابیں جس نبی پر بھی نازل ہوئی ہے وہ سب کے سب رمضان کے مہینے کے اندر نازل ہوئی ہے. تو بہرحال بہت سارے لوگ نفس پرستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو توبہ نہیں کر پاتے ہیں. اور کم سے کم درجہ تو یہ ہے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جو پڑھے رات بھر کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. اس لیے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز کو جماعت سے چھوڑنا ہی نہیں چاہیے کہ اگر اتنا بھی ہو گیا تو رات بھر کی عبادت میں اثر ہو گئی. اور اصل ترقی رمضان میں ہوتی ہے. اسی لیے اکابرین امت ہمیشہ دیکھیے گا کہ یہ لوگ اعتکاف کرتے ہیں اور آپ لوگوں سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ چندہ دینے کا ماحول آپ لوگ 15 کے بعد بنائیں. یہ بالکل غلط سسٹم ہے. شروع مہینے سے تقسیم کیجیے تاکہ جن علماء کو اعتکاف کرنا ہو وہ چندہ کی وجہ سے آپ لوگ ان کو اعتکاف سے روک دیتے ہیں. کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ چندہ کی وجہ سے لوگ اعتکاف سے رک جاتے ہیں. حساب اگر پہلے ہی رمضان سے کر کے پہلے ہی رمضان سے اگر چندہ دینا شروع کر لیں تو کتنا اچھا ہوتا کہ علماء کرام جو اعتکاف کرنا چاہتے ہیں وہ اعتکاف سے نہیں رکیں گے, اعتکاف کر لیں گے. اس لیے یہ غلط سسٹم ہے کہ ایک تاریخ کو لوگ نہیں دیتے ہیں, ایک کے بعد بالکل آخر میں دیتے ہیں. یہ خیر سے روکنے کا ذریعہ بنے گا. اس لیے آپ لوگ جتنا سن رہے ہیں, محلے کے لوگ جتنا سن رہے ہیں, ایک تاریخ سے زکات نکالنا شروع کیجیے اور 15 تک نمٹا دیجیے تاکہ ہم بھی فارغ رہیں اور چندہ لینے والے بھی فارغ رہیں. ورنہ ہم بھی مشغول رہتے ہیں, چندہ لینے والے بھی مشغول رہتے ہیں. یہ بری بات ہے. شب قدر سے روکنے کی یہ دروازہ کھل جاتا ہے. تو 1000 مہینے سے یہ بہتر ہے. تو یہ رات اسی لیے قابل فضیلت ہے کہ جو عبادت کا اہتمام کرے اور گناہوں سے بچے. ورنہ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جو آدمی اس رات سے محروم رہا تمام دنیا کی بھلائی سے محروم رہا. کہ جس طرح کوئی آدمی خانہ کعبہ میں جا کر کے نماز پڑھے تو 1 لاکھ کا ثواب ملتا ہے, لیکن وہی گناہ کرے تو 1 لاکھ گناہ کا بھی پھل بڑھ جائے گا. اس لیے رمضان میں صحیح سے گزارنے کی کوشش کریں اور جب تک کہ رمضان میں گناہوں سے نہیں بچیں گے اس وقت تک ہمیں عبادت کے نور اور رمضان کی برکت حاصل نہیں ہوگی. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. اس شب قدر میں کیا ہوتا ہے؟ فرشتے اور روح الامین یعنی جبرائیل امین اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ دنیا بھر جاتی ہے. اترتے ہیں اس رات میں اپنے رب کے حکم سے. اس سے پتہ نہیں چلا کہ فرشتہ جو اتنا بڑا اتنی بڑی طاقت کا مالک ہے اپنے من سے نہیں اترتا ہے بلکہ اللہ اجازت دیتے ہیں تب فرشتے اترتے ہیں. اسی طرح کوئی ولی کتنا بڑا ہو جائے اپنے طرف سے یہ کرامت نہیں دکھا سکتا. اس زمانہ کے اندر بعض لوگ بزرگوں کی کرامت کا انکار کرتے ہیں. تو دیکھیے بزرگوں کی کرامت دکھانا اپنے قدرت میں نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی قدرت ہے. تو اگر کوئی بزرگوں کی کرامت کا انکار کرتا ہے تو سمجھیے کہ اللہ کی قدرت کا انکار کرتا ہے. بزرگوں کا اپنا طاقت وہ نہیں ہوتی ہے. من کل امر ہر چیز کو لے کر یعنی سال بھر کا جو بجٹ پیش ہوتا ہے اور سال بھر کا جو بجٹ تیار ہوتا ہے ان تمام چیزوں کو لے کر کے فرشتے اترتے ہیں. سلام اور یہ رات سراپا سلامتی ہے کہ اس رات میں کوئی مصیبت کوئی پریشانی کوئی ناگہانی مصیبت نہیں آتی ہے. یا حتی مطلع الفجر اور یہ سلامتی یہ خیر یہ بھلائی کب تک رہتی ہے؟ فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے کہ جب تک کہ سحری کا وقت باقی رہتا ہے اس وقت تک شب قدر بھی باقی رہتا ہے اور جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو شب قدر بھی
ختم ہو جاتا ہے. تو بہرحال رمضان جو آ رہا ہے اور رمضان کا جو مقصد ہے لعلکم تتقون تقویٰ پیدا ہو، لیکن جس طرح کوئی آدمی اے سی چلائے اور باہر سے کھڑکی کو بند نہ کرے تو اے سی چلنے کے باوجود روم ٹھنڈا نہیں ہوگا. اسی طرح روزہ کا اے سی ہم لوگ چالو کر دیں لیکن گناہوں کی کھڑکی بند نہ کریں تو جس طرح اے سی چلنے کے باوجود روم ٹھنڈا نہیں ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے روزہ کا اے سی چالو کر دیں لیکن گناہوں کی کھڑکی کو بند نہ کریں تو پھر تقویٰ حاصل نہیں ہوگا، بھلائی حاصل نہیں ہوگی. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مومن کے لیے سب سے اچھا تو رمضان کا مہینہ ہے، لیکن جو لوگ ناقدری کرتے ہیں وہ لوگ ان لوگوں کے لیے سب سے برا ہوتا ہے. صرف رمضان کا دن گزر جانے سے، شب قدر کے گزرنے سے بھلائی حاصل نہیں ہوتی ہے. ورنہ ابو جہل ابو لہب پر بھی نبی کے زمانہ میں ان کے اوپر بھی شب قدر اور رمضان کا مہینہ گزرا لیکن نہیں قدر کیے تو وہ لوگ وہیں کے وہیں رہ گئے اور صحابہ کرام قدردانی کیے تو کہاں سے کہاں پہنچ گئے. تو بہرحال صرف زمانہ کے گزرنے سے آدمی بھلائی سے مالا مال نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کی قدردانی کرنی پڑتی ہے. تو آج کا یہ سورج سمجھیے کہ رمضان کی تیاری کے قبیل سے اور شب قدر کی تیاری کے قبیل سے بہت اہم ہے کہ ہم لوگ شب قدر کی تیاری کریں، رمضان کو صحیح سے گزاریں. اللہ ہم سبوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کی ناقدری سے اور شب قدر کی ناقدری سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.